صاحب الزمان یا صاحب الزمان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ طیبین الطاہرین. محترم ناظرین گرامی، آج ہماری گفتگو کا موضوعات مہدویت سے غلط مطلب نکالنا. اصل میں آج سے ہم ایک نئی بحث کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں. بطور کلی ہمارا جو عنوان ہے وہ یہ ہے کہ عقیدہ مہدویت کو لاحق خطرات. اس کی پہلی آج نشست ہے، پہلی گفتگو ہے. آج ہماری گفتگو کا موضوع یہ ہے کہ مہدویت کے اندر جو بعض موضوعات ہیں ان سے لوگ غلط مطلب لیتے ہیں، غلط نتیجہ نکالتے ہیں. اس غلط نتیجہ نکالنے کے کیا نقصانات ہیں، کیا اسباب ہیں اور اس کا رائے حل کیا ہے. مثلا روایات کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ مولا کے ظہور کا انتظار کرو. اسی طرح یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کے ظہور کے لیے دعا مانگو، انتظار فرج. تو اب یہ جو موضوع انتظار فرج مطرح ہے، اس کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس 4 قسم کے گروہ ہیں. ایک گروہ جو ہے وہ مولا کے ظہور کے لیے دعا کرتا ہے، لیکن اس حوالے سے اپنا کوئی کردار ادا نہیں کرتا. چونکہ ظہور کے انتظار کے لیے ہم نے اپنے فرائض بھی ادا کرنے ہیں، ان کے ظہور کا راستہ بھی ہموار کرنا ہے. ہاں، وہ جو راستہ ہموار کر رہے ہیں ان کی بات علیحدہ، ہم ان کے بارے میں نہیں گفتگو کریں گے. وہ جو منحرف ہیں ان کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں کہ منحرف جو لوگ ہیں وہ برائیاں دیکھتے ہیں، مختلف قسم کی بدعتیں دیکھتے ہیں، تو اس کے مد مقابل اپنا جو وظیفہ ہے جو ہمارے فروع دین میں سے بھی ہے، یعنی امر بالمعروف نہی منکر، اس کو انجام نہیں دیتے. یا مثلا انجام دیتے ہیں تو بہت معمولی حد تک، اس سے بڑھ کر اپنی کوئی ذمہ داری نہیں سمجھتے. جبکہ ایک اور گروہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ معمولی حد تک بھی انجام نہیں دینا چاہیے، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو غیبت کے زمانہ میں کچھ نہیں کر سکتے، نہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ امام کی ذمہ داری. جب وہ ظہور کریں گے تو وہ یہ تمام امور جو ہے وہ ٹھیک کر لیں گے، لہذا ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک تیسرا گروہ بھی ہے ہمارے معاشرے کے اندر جو یہ کہتا ہے کہ لوگوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں، جو کرتے ہیں کریں، کیونکہ یہ گناہ کریں گے تو اچھی بات ہے، ظلم و فساد بڑھے گا اور امام کا ظہور جلد ہو جائے گا. ایک اور گروہ ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ نہ کہ صرف لوگوں کو گناہ سے نہ روکیں بلکہ خود بھی گناہوں میں شریک ہوں تاکہ جلدی دنیا ظلم و فساد سے بھرے اور امام کا ظہور. تو یہ وہ منحرف گروہ ہیں کہ جو مہدویت کے موضوع کے اندر جو انتظار فرج کی جو روایات ہیں یا دعاؤں کا جو حکم ہے، اس سے پھر اس قسم کے جو ہے وہ نتیجے لیتے ہیں. اب اس قسم کا جب عقیدہ یا اس قسم کی جب فکر سامنے آتی ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ گناہوں میں پڑ جاتے ہیں یا گناہوں کے مد مقابل بے حس ہو جاتے ہیں. نتیجتاً ظلم جو ہے وہ پھیلتا ہے اور لوگ جو بھی صورتحال ہو اس پہ راضی ہو جاتے ہیں، ظالمانہ صورتحال ہو پھر بھی راضی ہو جاتے ہیں. اسی طرح بہت ساری آیات اور روایات اپنا مقصد کھو دیتی ہیں. دین کا بیشتر حصہ جو متعلق ہے دینداری سے، وہ عملاً جو ہے وہ جمود کا شکار ہو جاتا ہے. خود تربیت ختم ہو جاتی ہے. امر بالمعروف نہی منکر کا تعلق تربیت سے ہے، تربیت ختم ہو جاتی ہے جب امر بالمعروف نہیں رہا، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے، کوئی اصلاح کرنے والا نہیں ہے. نتیجتاً کفار، مشرکین، شیطان یا منفی جو قوتیں ہیں ان کو میدان خالی مل جاتا ہے، وہ آگے بڑھتی ہیں اور اہل خیر جو ہیں وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو کیوں ایسے نظریات ہمارے لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں؟ اس کے اسباب کیا ہیں؟ اس حوالے سے اگر آپ مطالعہ کریں، لوگوں کے حوالے سے تحقیق کریں، تو سب سے پہلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کے اندر دینی اعتبار سے کوتاہی فکر ہے. لوگوں کی دینی سوچیں بہت محدود ہیں. دینی چیزوں کے حوالے سے لوگوں کے اندر بصیرت نہیں ہے. اور دوسری چیز جو ہے وہ اخلاقی انحرافات، مختلف قسم کے اخلاقی بیماریوں میں مبتلا ہیں. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ سیاسی انحرافات، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ہو سکتا ہے اخلاقی اعتبار سے ٹھیک ہو لیکن سیاسی اعتبار سے جو ہیں وہ ایک ظالم کو، ایک
دوسرے لفظوں میں ایک فاسق فاجر کو ووٹ دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن کسی نیک صالح کسی فقیہ کو ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اسی طرح ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انسان یہ وہم رکھتا ہے، بلکہ اکثر معاشرے میں یہ فکر پائی بھی گئی ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ امر بالمعروف نہی منکر یا اصلاح کرنے سے دنیا ٹھیک نہیں ہوگی۔ مولا کے زمانے میں بھی مولا جب آئیں گے تو یہ کام نہیں کریں گے، بلکہ مولا موعظانہ انداز سے سب کو ٹھیک کر دیں گے، ایک ہی شب میں سب ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور ایسی باتیں تو ائمہ علیہ السلام کے زمانے میں ان کے بعض اصحاب نے بیان کی تو ائمہ نے اس سے سختی سے روکا، فرمایا اگر موعظے سے کوئی کام ٹھیک ہونا ہوتا اس طرح کا، یا اللہ نے ٹھیک کرنا ہوتا، موعظہ یعنی پروردگار کی قوت سے ٹھیک ہو جائیں جیسے فرشتے ٹھیک ہیں، تو پھر تو انبیاء کو آنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر انبیاء کو آ کے مختلف صعوبتیں اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بلکہ امام نے مثال دی تو پھر پیغمبر کو جنگ احد کے اندر اپنا دانت شہید کرانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے اصحاب کی جو ہے وہ شہادتیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر وہ موعظے سے سارے کام ٹھیک کر دیتے۔ بعض لوگ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اچھے ہدف تک پہنچنے کے لیے کوئی بھی وسیلہ استعمال کیا جائے، ان کا یہ نظریہ ہوتا ہے کہ ہم نے ایک نیک کام کرنا ہے، اس کے لیے کوئی بھی کام کر لیں چاہے وہ برائی کیوں نہ ہو، تاکہ وہ اچھا کام حاصل ہو جائے۔ یہ بھی بات غلط ہے۔ اچھائی کے ذریعے اچھائی تک پہنچا جا سکتا ہے، برائی کے ذریعے تو نہیں کسی اچھے کام تک پہنچا جا سکتا ہے۔ لہذا ایسے لوگ جو ہیں وہ معاشرے میں پھر یہ فکر پھیلاتے ہیں کہ فساد اور برائی اور گناہ زیادہ کرو تاکہ ظہور ہو۔ بعض ایسے لوگ ہیں کہ جو خود ایسا ماحول تیار کرنے کے اندر غلط افکار پھیلاتے ہیں اور پھر غلط عمل کی طرف جو ہے وہ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، تاکہ زمانہ جو ہے وہ جلدی ظلم و ستم سے بھرے، گناہوں سے بھرے، اور وہ لوگ جو ہیں یہ کام کریں یا لوگوں کو اس کام کے لیے ماحول تیار کر کے دیں تاکہ امام کا ظہور ہو۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اس طرح کے نظریات اور ان کی وجوہات جو ہے وہ کافی ساری ہیں۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم اس کے مد مقابل جو ہے وہ کیا راہ حل جو ہے وہ لوگوں کو دیں۔ سب سے پہلی بات جو ہے ہم لوگوں کو یہ کہیں گے کہ احادیث اور روایات کے اندر موعظے سے سب امور کا ٹھیک ہونا بیان نہیں ہوا، بلکہ امام اور ان کے انصار نے کوششیں کرنی ہیں، اور ان کوششوں میں ایک یہی امر بالمعروف نہی منکر ہے، اور یہ اصلاح کرنے کی کوشش ہے۔ یعنی سب سے پہلے انہوں نے اپنی اصلاح کرنی ہے، اپنے گھروں کی اصلاح کرنی ہے، پھر ایسا اپنی سوسائٹیوں کی اصلاح کرنی ہے۔ انہوں نے برائی سے لڑنا ہے، برائی کو ختم کرنا ہے، اور یہ کام زمانہ غیبت سے شروع ہوگا، بلاخر اتنی وسعت تک پہنچے گا کہ امام کا ظہور ہو، اور پھر امام کی سربراہی میں یہ کام پوری دنیا کے ہر گوشے میں پہنچے گا، اور دنیا سے جو ہے یہ تمام برائیاں جو ہے وہ ختم ہوں گی، یہ ظلم و ستم ختم ہوگا، یہ کفر و شرک ختم ہوگا، اور دین حق اپنے تمام زرعی اصولوں کے ساتھ پوری دنیا پر جو ہے وہ حکمران ہوگا۔ اور اس حوالے سے ہم بعض روایات دیکھتے ہیں کہ روایات کے اندر یہ آتا ہے، جیسے کہ مولا امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب ہمارے قائم علیہ السلام قیام فرمائیں گے تو ان کے جو انصار ہیں وہ سواریوں پر بیٹھے ہوں گے اور ان کے جسموں سے پسینہ بہے گا، تو سب فقط زینوں پر یعنی سواریوں کی حالت میں خون و پسینہ گرائیں گے اور اسی سواری کی حالت میں ہی سوئیں گے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس قدر کام کریں گے، اتنی کوشش کریں گے کہ بالآخر دنیا کے ہر جگہ پر پہنچیں گے اور اپنا وظیفہ انجام دیں گے کہ بالآخر پوری دنیا سے جو ہے وہ ظلم اور کفر اور شرک جو ہے وہ نکلے گا، اور دنیا سے یہ گناہوں جیسی بیماریاں ختم ہوں گی۔ یعنی یہ روایت یہ کہہ رہی ہے کہ گویا یہ افراد ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھیں گے، امام تنہا موعظے سے جنگ نہیں کریں گے، بلکہ سب اس جنگ میں شریک ہیں، سب کا حصہ ہے، ہر کوئی اپنا حصہ جو ہے اپنی قوت و استعداد کے مطابق اس جنگ میں اپنا حصہ دے گا، اور یہ جنگ جو ہے وہ کامیاب ہوگی۔ دوسری چیز جو ہے اس کے رائے حل کے لیے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ وہ روایات جو کہتی ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے لیے اسباب فراہم کریں، وہ لوگوں کو بتائیں، اور بتائیں کہ وہ اسباب کیا ہیں کہ جنہیں فراہم کرنے سے مولا کا ظہور ہو۔ چونکہ ایسی روایات ہیں بے عنوان مثال، ایک روایت میں آتا ہے کہ فَيُوَتِّئُونَ لِلْمَهْدِ یعنی سلطان ہو، کہ وہ مولا کے جو ماننے والے ہیں زمانہ غیبت کے اندر اپنے امام کے لیے اکٹھے ہوں گے۔
اتفاق اور اتحاد پیدا کریں گے، یعنی سب سے پہلا کام یہ کریں گے کہ جس کا بہت بڑا فقدان ہے ہمارے معاشرے میں، کہ وہ اکٹھے ہوں گے، ہم دل ہوں گے، اور اسی طرح اپنے دیگر وظائف انجام دیں گے، ایک اصلاحی تحریک شروع کریں گے کہ جو اصلاحی تحریک امام کے ظہور پر ختم ہوگی اور پھر امام کے ساتھ عالمگیر سطح تک جو ہے وہ چلے گی اور پوری دنیا میں پھیلے گی۔ اسی طرح ایسے لوگوں کو یہ بھی بتانا چاہیے، البتہ اس حوالے سے میں ایک روایت آپ کی خدمت میں بیان کروں کہ غیبت کے زمانے میں معصوم یہ فرماتے ہیں کہ غیبت کے زمانے میں امام کی امامت کے قائل اور ان کے ظہور کے منتظر ہر زمانے والوں سے افضل ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ حقیقی طور پر مخلص ہیں، سچے شیعہ ہیں اور اللہ کے دین کی طرف اعلانیہ اور خفیہ دعوت دینے والے ہیں، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے کسی معصوم کو نہیں دیکھا۔ چونکہ اس سے پہلے جو زمانہ تھا ائمہ کا، اس میں لوگ معصوم کو دیکھتے تھے، زمانہ ظہور میں بھی لوگ معصوم کو دیکھیں گے، لیکن ظہور سے پہلے کے جو لوگ ہیں انہوں نے کسی معصوم کو نہیں دیکھا، ان تک حقائق پہنچے ہیں، انہوں نے سنا ہے، پڑھا ہے اور اس کے مطابق اپنا وظیفہ ادا کیا ہے اور لوگوں کو رائے حق کی طرف دعوت دی ہے اور اصلاحی تحریکیں شروع کی ہیں، اور امام خدا رسول پر جو اپنا عقیدہ ہے اس عقیدے پر قائم رہے ہیں، اس کے لیے ہر قسم کی مشکلات کو برداشت کیا ہے۔ تو معصوم فرماتے ہیں کہ یہ امت محمدیہ میں سے سب سے افضل ہیں اور یہ سچے شیعہ ہیں۔ اسی طرح جو ایک نقطہ اور ایسے لوگوں کے لیے بتایا جاتا ہے وہ یہ کہ ٹھیک ہے، انسان اگر سب کی اصلاح نہیں کر سکتا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اپنی اصلاح نہیں کر سکتا، وہ اپنی اصلاح کرے، جہاں جہاں تک اس کی استطاعت ہے وہ اصلاح کرے، جہاں جہاں تک وہ سمجھتا ہے کہ میری بات چلے گی وہاں تک وہ کام کرے، اور یہ وظیفہ اس سے کبھی بھی ساقط نہیں ہوگا۔ اور آخری بات جو ہے ان لوگوں کے لیے وہ یہ کرنی چاہیے کہ جناب یہ نظریہ کہ انسان جلد ظہور کے لیے کوشش کرے چاہے گناہ کے ساتھ کیوں نہ ہو، یہ نظریہ غلط ہے، کیونکہ امام مہدی علیہ السلام وہ ہیں کہ جو دنیا سے گناہ ختم کرنے کے لیے آ رہے ہیں، جو دنیا سے ظلم و فساد ختم کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کے ظہور کے لیے ظلم و فساد کیا جائے، ان کے ظہور کے لیے گناہ کیا جائے؟ گناہوں کا نتیجہ کبھی بھی نیکی نہیں ہے، برائیوں سے نیکی متولد نہیں ہوتی، برائیوں سے نیکی ظاہر نہیں ہوتی۔ ان کی حکومت تک پہنچنے کے لیے، ان کے ظہور تک پہنچنے کے لیے راستہ بھی نیکیوں کا راستہ ہے، جس راستے میں نہ ظلم ہے، نہ شقاوت ہے، نہ ریاکاری ہے، نہ جھوٹ ہے۔ کبھی بھی مقدس ہدف تک پہنچنے کے لیے گناہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ گناہ سے گناہ پیدا ہوتا ہے، کبھی بھی ظلم سے جو ہے وہ عدل سامنے نہیں آتا۔ اور آخری نقطہ جو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا وہ یہ کہ اسی نقطے کے حوالے سے کہ قرآن مجید تو ہمیں آیات کے اندر ظلم کا مقابلہ کرنے کا حکم دیتا ہے، احادیث اور روایات تو ہمیں ظلم کے مد مقابل قیام کی دعوت دیتی ہیں، بدعتوں کے مد مقابل قیام کی دعوت دیتی ہیں، ہمیں امر بالمعروف نہی عن المنکر کا حکم دیتے ہیں۔ آیات یہ بتاتی ہیں کہ وہ اقوام جو امر بالمعروف نہی عن المنکر نہیں کرتی تھی، جو گناہوں کے مد مقابل خاموش ہوتی تھیں یا شریک ہوتی تھی، اللہ انہیں عذاب دیتا تھا۔ تو یہ راستہ پروردگار کا راستہ نہیں ہے اگر کوئی اس قسم کے راستے کا قائل ہو۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس حوالے سے فرمان ہے کہ آخری زمانے میں ایک گروہ معصیت کرے گا اور کہے گا کہ اللہ نے یہ ان کی قسمت میں لکھا تھا، یعنی جبر کے قائل ہوں گے۔ تو جو ان کی باتوں کو رد کرے گا، فرماتے ہیں کہ یہ اس شخص کی مانند ہے کہ جس نے اللہ کی راہ میں تلوار چلائی ہو۔ تو بس یہ گناہ نہ ہمارے لیے لکھے ہیں، نہ یہ ہمارا وظیفہ ہے، بلکہ ہمارا وظیفہ گناہوں کا مقابلہ ہے اور گناہوں سے دوری ہے۔ ہم گناہوں کو ختم کر سکتے ہیں، ہم گناہوں سے دوری اختیار کر سکتے ہیں، اللہ نے ہمیں قوت بھی دی ہے، اختیار بھی دیا ہے، اور یہی اختیار ہم نے استعمال کرنا ہے اور ایسے کام کرنے ہیں اور ایسی اصلاحی تحریکیں چلانی ہیں اور اپنے معاشروں کے اندر وہ نیک کام کرنے ہیں کہ جس کا نتیجہ نیکیوں کے امام کا ظہور جو ہے وہ اس کی شکل میں ہمارے سامنے آئے گا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ان لوگوں میں سے قرار پائیں کہ جو مہدویت کے متعلق جو باتیں ہیں اس کے بارے میں درست بصیرت رکھیں، اسے درست سمجھیں۔ اگر خود نہیں سمجھ آتی تو ایسے لوگوں کی طرف رجوع کریں، علماء کی طرف رجوع کریں جو ان چیزوں کے ماہرین ہیں، تاکہ وہ ہمیں صحیح تعلیم دیں اور اس کے مطابق صحیح عمل کرنے کی ہمیں توفیق حاصل ہو۔
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.